بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے ببرکت نام سے جو سب مخلوق کا پالنے والا ہے۔ وہ کون تھا جس نے اللہ کی طاقت کا مذاق اڑایا؟ وہ کون تھا جو خود کو روح زمین پر سب سے طاقتور سمجھتا تھا، جس نے اپنے ظلم سے دنیا میں تاریخ رقم کی، انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا اور اپنے غرور میں قدرت کی طاقت کو للکارتا رہا؟ وہ کیسے اپنے انجام کو پہنچا اور قدرت نے اسے دبوچ کے تا قیامت کل انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ فیکٹس ود لالا ٹی وی کے تمام محترم ناظرین کو السلام علیکم۔ علاقو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں اطراف تاتاری افواج صف بصف کھڑی تھیں۔ سب سے آگے علاقو خان کا گھوڑا تھا۔ علاقو خان کے سامنے مسلمان قیدیوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں، جن کو آج علاقو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان تمام کے سر قلم کر دیے جائیں۔ اور پھر اس ظلم کا آغاز ہوا اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں کھڑے ایک شخص کی گردن کٹی، پھر دوسرے اور بالترتیب تیسرے اور چوتھے کی۔ اسی پہلی صف میں ایک بوڑھا بے قصور قیدی اور نہایت غریب جو اپنے گھر کا اکلوتا کفیل بھی تھا، وہ موت کے ڈر سے دوسری صف میں جا کھڑا ہو گیا، جبکہ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ علاقو خان کی چالاک نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا کہ وہ موت کے خوف سے پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا ہے۔ علاقو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا طاقتور گرز ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا یہ منظر دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ جلاد نے دوسری صف میں کھڑے لوگوں پہ تلواروں کے وار شروع کیے۔ گردنیں آن کی آن میں گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلاتے رہے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ چکی ہیں اور اس کی باری بھی جلد آنے والی ہے، تو وہ چپکے سے تیسری صف میں آ کھڑا ہوا۔ علاقو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے بابا پہ جمی ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بیوقوف بوڑھے کو اب میری تلوار سے کون بچائے گا؟ میں نے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تو یہ کیسے خود کو مجھ سے بچا پائے گا؟ اور پھر تیسری صف پر بھی جلادوں کی تلواریں بجلیاں بن کر گرجنے لگیں، جبکہ علاقو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے بابا پر تھیں کہ کیسے یہ موت کے ڈر سے بے قرار ہے۔ تیسری صف میں موجود لوگوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کسی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو آ پہنچا کہ علاقو خان کی آواز گونجی کہ رک جاؤ، اسے کچھ نہ کہنا۔ اور پھر علاقو خان نے اس بوڑھے بابا سے مخاطب ہو کر کہا، اے بوڑھے، اب بتا کہ پہلی صف سے دوسری اور پھر تیسری صف تک تو بھاگ آیا، اب پیچھے تو کوئی صف باقی نہ رہی، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے بابا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر بولا کہ میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید دوسری میں بچ جاؤں، پھر دوسری کو چھوڑا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ علاقو خان نے گرز کو اچھالتے ہوئے کہا، بابا تم کیسی خام خیالی میں ہو، کیسی بہکی باتیں کرتے ہو، بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے بابا نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کے مالک اس وحدہ لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا کہ اگر میرا رب چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا بھی سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ علاقو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ گل اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا۔ علاقو خان چابک دست، ہوشیار، جنگجو اور نہایت چالاک انسان تھا۔
ہلاکو خان نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا تاکہ زمین پر لگنے سے پہلے اس گرز کو تھام لیا جائے، اور اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوششیں کی، اس کا لشکر بھی فوراً حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا اور وہ اسے پتھروں میں گھسیٹتے ہوئے بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر اس قدر لہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد اس طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو تب تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ اس بزرگ کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا اور اپنی راہ کو چل دیے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ یہ سبق تمام اہل ایمان، خصوصاً قانون اور انصاف کے رکھوالوں کے لیے ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہلاکو خان کے غرور و تکبر اور اس کے انجام کی داستان۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، بصورت دیگر ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔